بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے کچھ واقعات بیان کروں گی، اس لیے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی۔ اس وقت اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ والوں کا رواج تھا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جب کوئی کام کرتے ایک بڑا سا برتن منگوا کر اس میں کسی بھی جانور کا خون بھر لیتے اور اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو جانور کے خون سے بھر دیا۔ اس میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ ہم تب تک کعبہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں ہوگی۔ پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم آدھی رات کو کعبہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب آدھی رات ہوئی تو مکہ والے کعبہ کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے تو لوگوں میں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی شامل تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلے تو اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے کہا، اے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان نے کہا، اے بھتیجے، میں ہمارے مکہ میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بہت کمی ہو گئی ہے، اس لیے ہم سب نے قسم لی ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی تب تک ہم بیت اللہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ یہ سن کر چچا جان کہنے لگے، میرے بیٹے، وہاں تو مکہ کے سب بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کہنے لگے کہ چچا جان، آپ مجھے ساتھ لے جائیں، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے آپ کو ساتھ لے گئے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ جب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے قسم کھائی ہے جب تک بارش نہیں آئے گی ہم کعبہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے، تو مکہ کے لوگوں نے بھی کعبہ کی طرف جانا شروع کر دیا۔ کعبہ کے اس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھی وہ کعبہ کے پاس کھڑے تھے۔ ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو کعبہ کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ لوگ ابو طالب کو آنکھیں نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بڑے لوگوں نے خون میں ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش کی دعا مانگیں گے، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بیٹے، جاؤ اور پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ ایسے ہی دعا کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ صبح ہو گئی لیکن بارش نہیں آئی۔ صبح کے وقت سورج سر پر آ گیا لیکن یہ لوگ ویسے ہی بارش کے لیے دعا کرتے رہے۔
یہ سب لوگ مل کر یہ کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے بارش برسا دے۔ جب زمین تپنے لگی، کعبہ کی دیواریں بہت زیادہ گرم ہو گئی تھی، لیکن وہ سب لوگ ویسے ہی بارش کی دعا کرتے جا رہے تھے، لیکن بارش برسنے کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اتنے میں پیچھے سے آ کر کسی نے ابو طالب کو پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ابو طالب نے غصے سے کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے چچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا تو اوپر والا بارش برسا دے گا۔ تب ابو طالب نے غصے سے کہا، کیا ہم مکہ کے بڑے لوگ رات سے بارش کی دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے بارش نہیں برسائی اور آپ اوپر والے سے پانی مانگو گے تو وہ برسا بھی دے گا، جاؤ اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پھر سے بارش کی دعا کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ابو طالب کو پیچھے سے پکڑا۔ ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر ابو طالب بہت غصہ ہونے لگے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے کوئی دعا مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ صاف کیا۔ یہ دیکھ کر چچا اپنے بھتیجے کا پیار امڑ آیا اور فوراً اسے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے ہی ان قسم اٹھانے والے لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، بارش برسنے لگی۔ تو سب نے کہا، اے پاگل، بارش کہاں آئی ہے؟ یہاں سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ بارش آ گئی۔ اور وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور بارش آ جائے گی۔ اتنا سنتے ہی سب لوگ پکارنے لگے، اے محمد، آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے پوچھنے لگے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ سب لوگ کہنے لگے کہ ہم یہاں بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت کہاں تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا، آپ ہمارے پیچھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں پانی مانگتا ہوں، تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو اب ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے اور 12 آگے کھڑے رہے، اور وہ کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور آپ فرمانے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک دفعہ محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت برپا ہو جائے گی، پانی کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لے جانے لگے۔ یہ سب لوگ تو پہلے ہی بہت تھک ہار چکے تھے، اس لیے پیچھے کھڑے 20 لوگوں نے آگے کھڑے 20 لوگوں سے کہا، تم پیچھے آ جاؤ، سب مر جائیں گے اور ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ پھر وہ لوگ بھی پیچھے آ گئے جو آگے کھڑے تھے، اور اللہ نے بتا دیا
کہ ابھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا لیا۔ پیچھے کھڑے سب لوگ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ غصے ہونے کی وجہ سے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تو بارش کی دعا مانگو۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور فرمانے لگے، تم چاہتے ہو کہ جیسے تم نے اللہ رب العزت سے بارش کی دعا مانگی، میں بھی ویسے ہی بارش کی دعا مانگوں، پھر تمہارے اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، محمد اب کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف تھوڑا سا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے بارش برسنے لگی۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کی سرزمین پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے یا محمد کہتے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے پیارے محبوب، آپ نے اب اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ آپ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے پیارے نبی کی شان۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔